علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سلیمان بن بریدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزلت علی آیۃ لم تنزل علی نبی غیر سلیمان ابن داؤد وغیری وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے بزرگوں، پیارے پیارے دوستوں، پیارے پیارے بھائیوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے بہت کمال باتیں سنی ہیں، دل کو منور کرنے والی باتیں ہیں، اور انسانوں کی کایا پلٹنے والی باتیں۔ اور ایک بات میں آپ کو عرض کروں، جتنی باتیں آپ نے سنی ہیں سب میں دعوت ہے، سب میں پیغام ہے، سب میں تبلیغ ہے۔ کوئی بات بغیر دعوت تبلیغ کے نہیں ہے، ہر بات میں دعوت ہے، ہر بات میں تعلیم ہے، ہر ارشاد میں تربیت ہے۔ لیکن جیسے خون ٹیسٹ کروانے کے لیے نکالتے ہیں تو پھر جو چیز چاہیے، سی بی سی چاہیے، کیا چاہیے، آئرن چاہیے، کیلشیم چاہیے، ہیپاٹائٹس چاہیے، یعنی جس چیز کے بارے میں معلومات لینی ہے وہ خون سے ملے گی۔ لیکن یہ وہ بتائے گا جس کو بتانے کا طریقہ آتا ہے۔
سرنج سے لینے والا تو لے لے گا، اور کوئی ڈاکٹرز ہیں وہ ایسے پلیٹ کے اوپر ایک ڈراپ لگائیں گے، پھر وہ چیک کریں گے اس میں کیا کمی ہے، بتائیں گے اتنا آئرن کم ہے، اتنا کیلشیم کم ہے، اتنی یہ چیز ہے، اتنی یہ چیز ہے، یہ پازیٹیو ہے، یہ پازیٹیو ہے، یہ نیگیٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ علماء کرام ایسے ہی کرتے ہیں، یہ بھی آیات سے ارشادات سے ہماری اصلاح، تعلیم و تربیت ہمیں سکھاتے پڑھاتے ہیں کہ ان میں یہ چیزیں ہیں۔ بسم اللہ میں بھی ایسے ہی ہے۔ یہ قرآن پاک کی باقاعدہ ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ النمل، اور سورۃ النمل کی باقاعدہ ایک آیت ہے، جیسے آپ نے بھی سماعت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا، اور اس میں یہ انہوں نے لکھا کہ یہ جو خط ہے کس کا ہے اور کس کی طرف ہے، یہ انہوں نے ساری اس میں تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اور وہ عورت کتنی سمجھدار، کتنی سلجھی ہوئی عورت تھی، جو اپنے ملک کا نظام چلانے میں محنت کر رہی تھی، اور اس کے دل میں اپنے ملک کا درد تھا، ملک کی فکر تھی، اور وہ ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے ہر تربیت کر رہی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے درباریوں کو بلا کے مشورہ کیا، تو انہوں نے آگے کہا نحن اولو قوہ، ہم تو بڑی قوت والے ہیں، یوں گئے آگے سے مشیروں نے کہا، واقعی وہ قوت والے تھے، اور اولو باس شدید، بڑی پاور ہے ہمارے پاس، والامر الیک، امر تم نے کرنا ہے، فانظری ماذا تأمرین، تو حکم کر، جیسا کہے گی ویسے کریں گے۔ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، مجھے ایک خط شریف ملا ہے، کتاب کریم ملی ہے، وہ جو کتاب کریم ہے اس نے میرا دل ہلا دیا۔ اس عورت نے اس کو کتاب کریم اس لیے کہا کہ وہ کتاب کریم جو تھی، جو خط تھا، وہ انہ من سلیمان تھا، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کلمات تھے نا، یہ کلمات، ان کلمات اس کو دل ہلا دیا، کیونکہ وہ تو سورج کی پوجا کرتی تھی، اور اس کی قوم بھی سورج کی پرست کرتی تھی، لیکن ان کلمات نے اس کے دل کو ہلا کے رکھ دیا، اور ان کلمات ہی کی وجہ سے اس نے اس خط کو خط شریف کہا، کتاب الکریم، کریم کا مطلب شریف۔ جناب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، فرمایا یوسف کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کہ یوسف بڑی شرافت کا پیکر ہیں، ان کے والد بھی شرافت کا پیکر تھے، ان کے دادا بھی اور ان کے پردادا بھی شرافت کا پیکر تھے، اور جب جنت میں جائیں گے وہاں رزق کریم ملے گا، وہاں لنگر شریف ملے گا، شریف، کریم، شریف۔ تو یہ کلمات ایسے زبردست ہیں کہ ایک سورج پرست عورت نے بھی اس خط کو پڑھنے کے بعد کہا کتاب الکریم۔ بسم اللہ نے جو بسم اللہ شریف لکھی، اس کی برکت سے، اس کی زبان سے جو کلمات نکلے، اللہ پاک نے فرمایا کہ اس نے کہا انی القی الی کتاب الکریم،
مجھے ایک خط شریف ملا۔ اس کا مطلب ہے بسم اللہ شریف جو ہے یہ شرافت پیدا کر دیتی، کھانے میں شرافت پیدا کر دیتی، پہننے میں شرافت پیدا کر دیتی ہے۔ اور ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، اور تفسیر البیان میں سید اسماعیل حقی لکھتے ہیں، اور انہوں نے پھر تفسیر عزیزی کے حوالے سے لکھا ہے اور تفسیر کبیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ جس شخص نے اپنی زوجہ سے خفیہ ملاقات کی، تنہائی کی، خلوت کی، اور اسے بسم اللہ پڑھا، یہ پڑھا بسم اللہ، تو اللہ نے کرم کیا، اس دن اس کو امید لگ گئی اس بات کی کہ میرے ہاں بچہ ہوگا، ہاں جی، امید سے ہو گئی عورت وہ، تو وہ جو بچہ ہے اندر بھی سانس لیتا ہے، اور جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد سانس لیتا ہے، اور جب تک وہ سانس لیتا رہتا ہے، جتنے سانس لیتا ہے، اللہ کریم اتنی نیکیاں اس کے باپ کو عطا فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت۔ اور جو آدمی بسم اللہ الحمدللہ کہہ کے سواری پر بیٹھتا ہے، تو جتنے قدم وہ سواری چلتی ہے، ہر قدم اس کو ثواب ملتا ہے۔ کشتی پر بیٹھیں، کشتی چلتی ہے، گاڑی پر بیٹھیں، گاڑی چلتی ہے، ہوائی جہاز پر بیٹھیں، ہوائی جہاز چلتا ہے، تو جتنا وہ مسافت کرتے ہیں، یعنی وہ پہیہ گھومتا ہے نا ایسے گاڑی کا، یہاں اس کی نوزل ہے، ایک چکر، دو چکر، تین چکر، کتنے چکر ہوتے ہیں، یعنی اگر گھوڑے کی ٹاپوں کے حساب سے لگایا جائے تو ہر چکر پر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا، جو سواری پر بیٹھ کر پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ یہ کتنی اللہ پاک نے ہمیں کمال نعمت دی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، دھونے میں اس کے 5000 دھلے ہیں، لیکن بسم اللہ کی برکت سے ایسے جیسے سارے جسم اس نے دھو لیا۔ اور آقا کریم فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ جو ہے جب پڑھی جاتی ہے تو شیطان کی آنکھوں کے آگے پٹی آ جاتی ہے، اور جب کپڑے تبدیل کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو شیطان کی آنکھوں پٹی آ جائے گی، اور شیطان انسان کے سطر کو نہیں دیکھ پائے گا۔ یہ آپ نے سنا ہے نا کہ جب انسان قبرستان جاتا ہے تو قبر والا پہچانتا ہے کون، وہ دیکھتا ہے اس کو، قبر والا اس کو دیکھتا ہے کہ کون آیا ہے، لیکن سطر اس کا نہیں دیکھ سکتا، سطر کو رب نے چھپا رکھا ہے۔ یہ حیا، یہ شرافت، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی جو ہے، یہ انسان کی زندگی میں بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی۔ اس لیے میرے پیارے پیارے بھائیوں اور میری پیاری پیاری بہنوں، جب کپڑے تبدیل کرنے لگو تو پڑھ لیا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بند کمرے میں تنہا بھی ہو تب بھی پڑھیں، کپڑے تبدیل کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو شیطان وہاں ہوگا بھی، ویسے تو بسم اللہ کی بس سے دفع ہو جائے گا، لیکن اگر ہوگا بھی تو اس کی آنکھوں کے پٹی آ جائے گی، اور نہ عورت کا سطر دیکھ سکے گا، نہ مرد کا سطر دیکھ سکے گا۔ یہ بہت تعلیمی، تربیتی اور بڑی اصلاحی سی بات ہے جو پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمائی۔ اچھا، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 نبی ہیں جن پر بسم اللہ اتری ہے، ایک میں ہوں اور ایک سلیمان علیہ السلام۔ 1,24,000 انبیاء میں سے 1,24,000 انبیاء میں سے صرف 2 انبیاء ہیں، نبی ہیں، ایک سلیمان علیہ السلام اور ایک ہمارے آقا، جن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ اسے لکھا ہے ابن کثیر نے، جلد 1 صفحہ 19 میں آتا ہے، عربی کتاب ہے، اور تاریخ بغداد میں جلد 3 صفحہ 319 پر یہ انہوں نے واقعہ لکھا ہے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی گرنے لگتا ہے تو کہتے ہیں بسم اللہ، کہتے ہیں بسم اللہ۔ یہ بسم اللہ جو ہے نا، یہ
حدیثی میں آتا ہے، تفسیروں میں آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس پر بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے۔ ابو تمیمہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، ابو نجی سے بھی روایت ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری میں بیٹھا ہوا تھا اور سواری کو ٹھوکر لگی، اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، اونٹ کو ٹھوکر لگی تو میں نے کہہ دیا تعس شیطان، تعس شیطان، جی شیطان برباد ہو۔ تو جب میں نے یہ کہا، جب مجھے مثلاً اونٹ کو ٹھوکر لگی نا، تو پنجابی میں کہہ رہا بیڑا غرق ہو شیطان کا، شیطان کا بیڑا غرق ہو، جی۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقل تعص شیطان، یہ نہ کہو کہ شیطان برباد ہو، فرمایا کہ جب تم یہ کہو گے فَإِنُّ يَعْظَمُ، وہ بڑا ہو جائے گا، عظیم ہو جائے گا۔ دیکھا میری کتنی طاقت ہے کہ میں نے اس کو گرا دیا، ٹھوکر لگا دی ہے، شیطان اپنی تعریف سمجھے گا۔ تو قریب آ کر سے فرمایا تم کہو بسم اللہ، فرمایا جب تم تعص شیطان کہو گے شیطان بڑا ہوتا جائے گا جیسے بہت بڑی حویلی ہوتی ہے، اور جب پڑھو گے بسم اللہ تو شیطان چھوٹا چلا جائے گا جیسے مکھی ہوتی ہے۔ تو شیطان کو مکھی کی طرح ذلیل کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھنی چاہیے جب انسان کو کہیں ٹھوکر لگتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ہر بات میں تربیت فرماتے تھے، ہر بات۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے تو ایک بندہ دوڑا ہے، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، تو میں اس کو شیطان دھکیل رہا تھا کہ بغیر بسم اللہ کے شروع کر دے۔ اور ایک موقع پر ایک بندہ کھانا کھا رہا تھا تو یکا یک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ اب صحابہ کرام نے دیکھا کہ کوئی واقعہ تو ہوا کوئی نہیں ہے، اور پیارے نبی کریم علیہ السلام سے مسکرا رہے ہیں۔ آپ سے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ تمہارا بھائی کھانا کھا رہا تھا، اس کو بسم اللہ پڑھنی یاد نہیں رہی، اور کھانا کھاتے وہ بسم اللہ فی اولی و آخری، اس نے یہ بسکا لیا یا اللہ میری اس کھانے کے پہلے لقمے پر بسم اللہ اور آخری دوسرے پر بسم اللہ۔ جب اس نے سٹارٹ والے بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان جو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا تھا، اس لیے کسی بسم اللہ شریف نہیں پڑھی تھی، تو شیطان نے اپنے منہ میں ہاتھ مار کے نا وہ سارا کھانا اگل دیا جس پر اس نے بسم اللہ پڑھ دی تھی۔ پر میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ شیطان کو بسم اللہ والا کھانا پسند نہیں ہے۔ جس کھانے پر بسم اللہ شریف پڑھی جائے گی وہ کھانا شیطان کو پسند نہیں، شیطان وہ کھانا نہیں کھاتا۔ بسم اللہ ایک آیت قرآنی ہے، بسم اللہ شریف ایک آیت ہے، یہ باقاعدہ یہ پھر میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یہ سورۃ النمل کی 30 نمبر آیت ہے، باقاعدہ آیت ہے، اور اس کی بڑی تفصیل ہے کہ یہ کسی سورت کا حصہ نہیں ہے، یہ فاصلہ کرنے کے لیے ہے، لیکن باقاعدہ یہ سورۃ النمل کی آیت ہے۔ اچھا، اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت قرآنی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین بھی آیت قرآنی، ٹھیک ہے۔ قل هو اللہ احد یہ بھی آیت قرآنی ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، یہ بھی آیت قرآنی۔ اچھا، اب مجھے آپ بتائیں، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہوا کھانا شیطان نہیں کھائے گا تو قل ہو اللہ والا کھا لے گا؟
الحمد شریف والا وہ کھا لے گا؟ نہیں کھائے گا، وہ نہیں اس لیے کھائے گا کہ اس پر اللہ کا نام لے دیا گیا۔ اور مومن جو ہے، مومن تو کھاتا ہی وہ کھانا اس میں بسم اللہ پڑی ہوگی۔ مومن اور دوسرے کی پہچان ہے، جو مومن نہیں ہے اس کی پہچان ہے، مومن جو ہے وہ بسم اللہ شریف پڑا والا کھانا کھائے گا کہ اس کو شیطان نہیں کھائے گا۔ اور جو مومن نہیں ہے وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھنے سے تو یہ کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ بس وہ تو شیطان پر حرام ہوتا ہے۔ جس کھانے پر بسم اللہ شریف پڑھی جائے وہ کھانا شیطان پر حرام ہے، مومن پر حرام نہیں ہے۔ اچھا، ایک آیت بھی آیت ہے، 2 آیات بھی آیات ہیں، 3 آیات بھی آیات، 1 پڑھ لو، 3 پڑھ لو، 10 پڑھ لو، 100 پڑھ لو، ہے تو قرآن جی۔ اس لیے اگر کوئی آدمی بسم اللہ شریف پڑھا والا کھانا یا کل شریف پڑھا والا کھانا نہ کھائے تو غصہ نہیں کرنا، ناراض نہیں ہونا۔ کیوں؟ کہ اس کا تو حضور پاک نے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس پر بسم اللہ شریف پڑھی جائے وہ کھانا شیطان نہیں کھاتا۔ اور ضروری نہیں کہ ہاروں کے شیطان کو شیطان ہی کہیں، ضروری نہیں، ضروری نہیں۔ آپ نے فرمایا لا تقل تاس شیطان، مت کہو شیطان کا بیڑا غرق ہو، چھوڑ دفع کرو اس کو، اس کو ایک ساتھ نام لو تو پھر موٹا ہوتا ہے، یہ موٹا ہوتا ہے جی۔ بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو گے اپنا دل مطمئن ہوگا، سکون ہوگا اور رحمت برسے گی۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ جب اگر میدان کارزار لگا، توجہ فرمائیں حیدر، توجہ فرمائیں، اگر میدان کارزار لگا تو ہمارے فوجی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو گولہ پھینکیں گے تو بسم اللہ پڑھ کے پھینکیں گے، میزائل پھینکیں گے تو بسم اللہ پڑھ کے پھینکیں گے، اور جب وہ جائے گا تو جتنے ہندو بودھی والے ہوں گے سب کو تیہ پانچا کر کے رکھ دے، کیونکہ مسلمان اپنے کام کا آغاز بسم اللہ سے کرتا ہے۔ اور پیار، وہ جو ہندو ہیں وہ رام رام کریں گے، رام رام جی، جیسے مشرکین کہتے بسم اللہ والعزیٰ، مشرکین کہتے ہیں عزیٰ کے نام سے، لات کے نام سے، اور ہمارے آقا فرماتے ہیں یہ کہتے عزیٰ کے نام سے، لات کے نام سے، تم کہو اللہ کے نام سے۔ تو ہمارے فوجی جوان انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب گولہ پھینکیں گے، توپ سے پھینکیں گے، میزائل پھینکیں گے، اور اپنے ہوائی جہازوں کے ذریعے میزائل ماریں گے تو بسم اللہ پڑھ کے ماریں گے، نشانہ سیدھا جائے گا، کیونکہ بسم اللہ زبردست کلام ہے، نشانہ سیدھا جاتا ہے، سیدھا شیطان کو لگتا ہے۔ بسم اللہ پڑھو، شیطان کا اثر ہو جائے گا۔ تو جتنے شیطان بودی والے ہیں وہ تھر تھرا کے کانپ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی کوشش کی تو بسم اللہ والے میزائل آ جائیں گے۔ بسم اللہ بہت بڑا کلمہ ہے، اور مسلمانوں یاد رکھو، آپ نے شاید پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، آپ اسے سنے کہ سنا، میں ناچیز حقیر پور تقصیر مجاہد فورس میں رہا ہوں، جب سن 1965 کی جنگ ہوئی تھی جی، تو بڑا ولولہ تھا، اور ہم لوگ اللہ اکبر کہتے تھے، نعرہ رسال لگاتے تھے، نعرہ حیدری لگاتے تھے، بسم اللہ پڑھتے تھے، اور ہمیں خطرہ ہی کوئی نہیں تھا، اور دیکھ رہے تھے ہمارے وہ تاج پورہ کی وہ فضا کے اندر ایم عالم جو تھا وہ ایک ہی سائبر جٹ طیارے کے ذریعے فائر کرتا، 6 طیارے گرا دیتا تھا، بسم اللہ کی برکت۔ ہمارا کام بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کام کل من ذی بال لم یبدأ فی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو کام بسم اللہ شروع نہ کیا جائے فہو اجزم، وہ کام بے برکت اور کٹا ہوا ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے فوجی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کو مانتے ہیں، یہ اللہ کی فوج ہے، پاکستانی فوج اللہ کی فوج ہے جی، اور جس عزم کے ساتھ ضرب عزم چلا رہی ہے، اسی عزم کے ساتھ جب انڈین لالوں کو پڑے گی تو ان کو لالے پڑ جائیں گے، اور ان کو خطرہ پڑا ہوا ہے کہ نہ چھیڑو ان مجاہدوں کو جو نبی اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں،
نعرے حیدری اور نعرے رسول نعرے رسال لگاتے ہیں، اگر ان کو تم نے چھیڑا تو 50% انڈیا ختم ہو جائے گا۔ وہ مان رہے ہیں، وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اگر انڈیا نے پاکستان کو چھیڑا اور ادھر آغاز کیا تو 50% انڈیا ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نام سے ضرب لگتی ہے، شیطان بچتا نہیں ہے، یاد رکھو۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پوری قوم فوج کے ساتھ، پوری قوم فوج کے ساتھ ہے۔ اور میں نے یہ بات کہی ہے ادھر بھی، اعظم مارکیٹ میں بھی، لیکن یہاں بھی میں عرض کروں گا، ہاں جی، لیکن آخر میں عرض کروں گا تاکہ یہ ہمارا جو چیپٹر ہے یہ کمپلیٹ ہو۔ یقین جانو اتنا جسم کا جوش ہے، حالانکہ ہم لوگ ہم کو فوجی تھوڑے ہی ہیں، کبھی تھے، اب ریٹائر ہو چکے ہیں جی، لیکن ایسے جب دیکھتے ہیں نا کہ میزائل اٹھتا ہو، فائر ہوتے دیکھتے ہیں، جوش آ جاتا ہے۔ مسلمان اللہ پاک نے اس کو کمال خدائی قسم طاقت دی ہے۔ احد کے میدان میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کئی کمانیں توڑ دی تھی، تیر مار مار کے کئی کمانیں توڑ دی، یقین جان۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر کہہ فرماتے ہیں وہ دن عبد الرحمن بن عوف کا دن تھا، وہ دن مصعب کا دن تھا، وہ دن طلحہ بن زبیر کا دن تھا۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان کا نذرانے پیش کیے اور کتنی محنت کی، ہو بڑی محنت کی، اپنے ہاتھوں سے معلوم ہو گئے اسلام کے لیے۔ تو یہ ہمارے بابی نگینہ سرکار فرمایا کرتے تھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فرماتے کافر کا فلسفہ اور مومن کا فلسفہ، اپنے استاد کی بات تو بندہ کرتا ہی ہے نا جی، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں سب کے استاد ہوتے ہیں۔ میں تو سب نیکوں کو اپنا استاد مانتا ہوں، سارے جتنے بھی ہمارے علماء ہیں نا میں ان کو اپنا استاد مانتا ہوں۔ کیوں؟ دین کا کام کر رہے، چاہے وہ نیمیہ سے پڑھے ہوئے ہیں، چاہے وہ نظامی سے پڑھے ہوئے ہیں، چاہے وہ یوسف سے پڑھے ہوئے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر آصف جلالی سے پڑھے ہوئے ہیں، یا مولانا سر قاضی صاحب کے جامع سے پڑھے ہوئے ہیں، یا شمس زمان قاضی صاحب کے پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ علماء کمال ہے خدا، یہ سارے ہی چودھویں کے چاند ہیں، ان کا نام لینے سے دل کو نور پیدا ہوتا ہے۔ میں تو سب کو سلوٹ کرتا ہوں، کیوں؟ ان کے اندر ایک چیز مشترک ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ یاد رکھنا کہ جب قوم کھڑی ہو جاتی ہے تو فوج پہلے کھڑی ہوتی ہے، اس کو حوصلہ ملتا ہے۔ ایوب خان کا دور تھا، اگر جو اس نے قبضہ کیا تھا حکومت کی کرسی پر ریولوشن کے ذریعے، ہیں جی، فوجی انقلاب کے ذریعے، لیکن وہ جب انڈیا نے یہ کہا کہ ہم لاہور جا کے ناشتہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ہیں جی، تو ایوب خان نے کہا تھا اگر ایک پیسہ ٹیڈی، اس کو ٹیڈی پیسہ چلتا تھا، اگر ایک ٹیڈی پیسہ اکٹھا کرو گے نا تو ٹینک کتنے تم خرید سکتے ہو۔ تو انبار لگے تھے پیسوں کے، اتنا جوش تھا قوم کے اندر۔ تو آج بھی جوش ہے کہ نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مجھے دین اسلام سے یہ آواز آ رہی ہے مودی کے کان میں، مودی کا پیشاب نہیں کر رہا ہے۔ اور آج میں نے ایک کلپ دیکھا ہے فیس بک میں کہ ہمارا بارڈر کے اوپر فوجی جو ہے وہ انڈیا کے فوجی کے ساتھ ایسے کر رہا ہے، اس کا پیشاب نکل گیا ہے۔ یقین جانو میں نے فیس بک میں دیکھا ہے، پوری اس کی پیٹ گلی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! ہمارا تو مجاہد ایسے ہاتھ بڑھائے تو ہندو کا پیشاب نکل جاتا ہے، تو جب بھی ہمارے مجاہد کا فائر جائے گا، میزائل جائے گا، اس کا کیا اثر ہوگا، اس کا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یقین جانا مسلمان مسلمان ہے، مسلمان مسلمان ہے۔ اور احد کے میدان میں بڑے بڑے منظر ہوئے، فوجیوں نے، کئی فوجی جو تھے کہنے یار اب کیا کریں، تو کیا کہتے ہیں کیا کریں، یہ کرو، یہ کیا کریں؟ کہا تم جو سن رہے ہو کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، یہ تم سن رہے ہو، تو کس لیے شہید ہوئے ہیں؟ اللہ کے لیے شہید ہوئے ہیں، آؤ ہم بھی اللہ کے لیے شہید ہو جاتے ہیں۔ جس مشن کو لے کر آئے ہیں اس کی تکمیل تب ہوگی، بھاگنے سے نہیں ہوگی، تکمیل تب ہوگی جب ہم ان کے لیے ان کی طرح شہید ہو جائیں گے۔ یہ جذبے جو ہوتے ہیں یہی قوموں کو پار لگاتے ہیں، یقین جانو۔
وہ سائرن ہوا تو ہم لوگ بھاگ گئے کھیتوں میں. یہ کیا ہوا ہے؟ کہتا وہ پیراشوٹ کے ذریعے دور اتر رہا ہے نیچے, ہم اس کو وہیں مار دیں گے. تو نہ ہمارے پاس کوئی سوٹا ڈنڈا, خالی ہاتھ ہی بھاگ پڑے. اتنا جذبہ تھا 65 کی جنگ میں. اور پھر اس 65 کی جنگ میں فوجیوں نے بتایا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ کے ولی بھی میدان کارزار میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں. تو آج بھی یاد رکھنا, جنرل رحیم شریف نے کہا ہے کہ ہمارا مشن اللہ اور اس کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ مشن اللہ جل شانہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے تو یقین جانو آج بھی اولیاء آئیں گے, آج بھی فرشتے آئیں گے. کیونکہ ہمارا مقصد سردوں کو پھیلانا نہیں, ہمارا مقصد اسلام کا نام لے کے بلندی اسلام کے لیے کام کرنا. ہم اسلام کے لیے کام کریں, اسلام کے لیے. تو یہ ہماری طرف سے نگینہ سوسائٹی انجمن شہیدین اسلام, اور یہ مجھے دین اسلام سے پیار ہے, دین اسلام سے پیار والوں کی طرف سے فوج کو یہ گزارش ہے, ہم آپ کے ساتھ دل و جان سے, اور جو ضرورت پیش آئے گی ہم انشاءاللہ میدان میں ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب بات سنو, میں نے وہاں بات کہی اعظم مارکیٹ میں, بڑی فکر سے سننے والی بات ہے, اس کو ٹال نہ دینا. میں نے تو عہد کر لیا ہے, کچھ ہو یہ کام کرنا ہے, فتح اس نے دینی ہے. وہ میر نے کہا ہے نا, شکست و فتح تو نصیبوں سے ولی امیر ہے, مقابلہ تو دین ناتوان نے خوب کیا. مقابلہ ہمارا زبردست ہوگا, کوشش کریں گے, فتح نصرت اللہ کی طرف سے ہے. شکست کا قائل نہیں ہوں میں تو فتح نصرت کہتا ہوں. فتح اور نصرت, کامیابی اور مدد اللہ کی طرف سے. اب بات کیا ہے؟ مختصر نواز شریف صاحب نے جنرل اسمبلی میں خطاب کیا, اور پی ٹی آئی والوں نے جنرل اسمبلی کے بعد باہر احتجاج نہیں کیا. اور عمران خان صاحب نے کہا چونکہ ہمارا ملک کا جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے وہ کشمیر کا مسئلہ بیان کر رہا ہے, اس لیے ہم اس کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. ایک نمبر 2, سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں, انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے بڑا اچھے انداز میں کشمیر کا مسئلہ قاض کشمیر پیش کیا ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ دشمنان, یہ ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن, پی ٹی آئی والا روزانہ اس کو جیل میں بھیج رہا ہے, روزانہ قید. تمام ایک دوسرے کے جانی دشمن جو ہیں, ان کے نظریے مختلف, ان کے منشور مختلف, ان کے پروگرام مختلف ہیں, لیکن پاکستان کے لیے وہ ایک ہے. پاکستان کے لیے ایک ہے. پاکستان ہے تو پھر پی ٹی آئی بھی ہے نا, نون بھی تب بھی ہے نا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں اگر یہ سیکولر لوگ پاکستان کے لیے ایک ہو سکتے ہیں, نظریے مختلف ہیں, کیسے ان کے نظریات ہیں, یہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے کیا ان کے جذبات اور نظریات ہیں, لیکن پاکستان اسٹیٹ کے لیے وہ سارے ایک ہیں. تو یہ جو 50 جماعتیں ماری ہیں آج اخبار میں, 50 جماعتیں اعلان کے ہم ریل کے پیچھے ہیں, یہ کیوں نہیں ایک ہو سکتے؟ وہ اسٹیٹ کے لیے ایک ہو رہے ہیں. سارے کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں, ہر جماعت کہتی ہے میں عاشق رسول ہوں. ہر جماعت کا منشور جو اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود وحدہ لا شریک, اس کی ذات و صفات و کمالات اور عظمتوں کے ساتھ مانتا ہے. جو مسلمان نبی علیہ السلام کی ذات و صفات و کمالات و علم غیب اور ان کی نورانیت اور ان کے معجزات کو تسلیم کرتا ہے, جو مسلمان صحابہ کرام ان کی عظمت و شان و ان کرامات کو مانتا ہے, جو مسلمان اہل بیت طہار کی پاکیزگی طہارت اور ان کی عظمت و شان اور کرامات کو مانتا ہے, جو مسلمان اولیاء اللہ کی شرافت و کرامت و کرامات کو مانتا ہے, سارے مانتے ہیں. یہ کیوں نہیں اکٹھے ہوتے؟
سب ایک پیج پر کیوں نہیں ہوتے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ وہ سیکولر لوگ پاکستان پر ایک ہو رہے ہیں اور ہم سارے کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ایک نہیں ہو رہے۔ ہمیں بھی ایک ہونا چاہیے، ایک ہونا چاہیے۔ اور میں کل گیا ہوا تھا کسی شہر میں، تو میں نے کہا یار ایسے کرو، آپ جتنے لوگوں نے ایک جلوس نکالو، ہم بھی دعوت دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، برابر شریف کو دعوت دیں گے، تمام جماعتوں کو، دعوت اسلامی کو کہیں گے، سنی تحریک کو کہیں گے، جماعت رسول کو کہیں گے کہ آؤ ایک جلوس نکالتے ہیں۔ اور پھر اگر کسی نے ہمارا ساتھ نہ دیا، ہم باقاعدہ نشر کریں گے، ہر جلسے میں نشر کریں گے کہ فلاں جماعت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، تاکہ لوگ اس سے دور ہو جائیں، چھوڑے اس جماعت کو کہ جو ایک ہونے کے خلاف ہے۔ ٹکڑے ٹکڑے ہمارے ہو گئے، پتہ نہیں لگ رہا ہمارا کیا بننا ہے۔ اور جب کہو نہیں اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ناچنے کا طریقہ اپنا اپنا ہوتا ہے۔ اس کے مصطفیٰ میں کیا طریقہ ہے؟ جان، سب کی جان حضور کے لیے وقف ہے، فدا کمی وبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کی ایک آواز ہے، ایک جان۔ اگر ہم ایک جان ہو جائیں تو ہم ہیں 5 لاکھ، اس حلقے میں ہم 5 لاکھ ہیں مثال کے طور پر، دوسرے ہیں 50,000، جیتے گا کون؟ 5 لاکھ والے۔ ہم 5 لاکھ ہو کے فیل ہیں، کیوں؟ ہم 5 لاکھ نے 20-20 ہزار بانٹ لیے، 50 جماعتوں نے، فیل۔ اس لیے میں آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کم از کم یہ پیغام ہر ایک کو پہنچا دیں۔ یہ سنت ہے، بات کرنا سنت ہے کہ جو بات سن رہے ہیں وہ آگے ان کو سنا دے جو نہیں سن رہے، کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب پاکستان کی بقا کے لیے تمام جماعتیں ایک ہونے کا اعلان کر رہی ہیں تو اس کے مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والے کیوں نہیں ایک جماعت میں آنے کے لیے، ایک جماعت پر پلیٹ فارم پر جمع ہونے کا کام نہیں کر رہے؟ سارے کھڑے ہو کے سب کی زبانیں ضبط ہو جائیں گی، میں بتا دوں آپ کو۔ نے ایک نمائندہ کھڑا کرے، اور پھر میں یہ بھی ناراضگی والی بات نہیں ہے، میں اصولی بات کرتا ہوں، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی ہے کہ نہیں؟ مجھے بتا دو۔ اسٹیٹ، ہیڈ آف اسٹیٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ فیصلے دیتے ہیں۔ اور جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے منافق کو قتل کیا تو مقدمہ آپ کی بارگاہ میں آیا، تو اللہ پاک نے اور نبی علیہ السلام نے فیصلہ دیا، عمر نے صحیح کیا ہے۔ اسٹیٹ فیصلہ کر رہی ہے، گستاخ کو قتل کرنے والا کبھی سولی نہیں چڑھتا جب اسلامی اسٹیٹ ہوتی ہے۔ ہیڈ آف دی اسٹیٹ اسلامی ہوگا تو کبھی گستاخ رسول کو پھانسی، گستاخ رسول کو قتل کرنے والا کبھی پھانسی نہیں چڑھے گا۔ اور جب اسٹیٹ اسلامی ہوتی ہے تو ابن قتل جو خانہ کعبے کے پردے کے نیچے چھپا وہاں بھی قتل کیا جاتا ہے۔ اسٹیٹ اسلامی ہوتی ہے، قانون اسلامی ہوتا ہے، اسلامی نظام ہے نا بابا، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ اسٹیٹ کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، ہم اس کے مصطفیٰ کی اسٹیٹ پر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یقین جانے بڑا فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا جی۔ اور یاد رکھیں اکیلے اکیلے کوئی کچھ نہیں ہے، اکیلے اکیلے کوئی بھی کچھ نہیں ہے، چاہے بڑے بڑے جلسے بھی کر لو کوئی کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ جلسے ہوں گے پورے پاکستان سے لوگ جمع ہوں گے، پھر ہوں گے 5-10 لاکھ، ایک حلقے میں 5 لاکھ چاہیے، پھر جیت جاتے ہیں انسان۔ ہر حلقے میں 3-4 لاکھ ووٹ ہوتے ہیں، وہ تبھی اس میں کامیابی ہوگی کہ اتنے بندے ہمارے ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیٹ کے ہیڈ ہے نا، بات حکمران ہیں آپ جی۔ اور پھر ان کے بعد خلیفہ جو تھے، خلیفہ بھی تو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے۔ اگر قائد اعظم گورنر جنرل ہے پاکستان کے اور لیاقت علی خان وزیر اعظم ہے پاکستان کے، ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں، اور امیر المومنین فاروق اعظم بھی ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں۔ اور اگر کہیں گے جی نہیں یہ سیاست نہ، ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے، ہم غیر سیاسی لوگ ہیں، تو پھر چنگیزوں کو پیدا کر رہے ہیں ہم۔ غیر سیاسی مولوی چنگیزوں کو پیدا کرتے ہیں، یاد رکھو۔ کیوں؟ وہ سچ نہیں بولتے، غیر سیاسی مولوی کبھی سچ نہیں بولتے، جھوٹ بولتے ہیں، ظلم کے خلاف بولتے نہیں ہیں، سود کے خلاف بولتے نہیں ہیں، بے حیائی کے خلاف بولتے نہیں ہیں، بدکاری کے خلاف بولتے نہیں ہیں، اور جھوٹی باتیں کرنے والے لوگوں کے خلاف بولتے نہیں ہیں، اس لیے وہ چنگیز پیدا کرتے ہیں۔
مجلب ثانی شیخ ابو سندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سٹینڈ لیا جگیر کے خلاف، جیل برداشت کی ہے، باطل کا سر نہیں جھکایا، قید میں چلے گئے۔ پھر جہانگیر نے کہا سرکار مجھے معاف کر دو، میں آپ کو رہا کرتا ہوں۔ میں نہیں، اپنی شرطوں پر رہاؤں گا، میری شرائط ہیں، نمبر 1 سجدہ بند کراؤ، نمبر 2 اسلامی کورٹس قائم کرو، نمبر 3 قاضی مقرر کرو، نمبر 4 مسجدیں بناؤ تو نے اور تیرے باپ نے جو بنائی ہیں، نمبر 5 فرمایا تو اور سارے گورنر اپنے ہاتھ سے گائے ذبح کریں، اور نمبر 6 میں اکیلا جیل سے نہیں جاؤں گا، میرے سارے پیروکار بھی جیل سے باہر آئیں۔ تو سیاست میں حصہ لیا کہ نہیں لیا؟ اسی کو سیاست کہتے ہیں۔ جو کہتے ہیں پاکستان زندہ باد، یہ سیاست میں حصہ کر رہا ہے۔ جو پاکستان زندہ باد کہہ رہا ہے وہ سیاست میں حصہ لے رہا ہے۔ صرف پاکستان زندہ باد کہہ کے تو کام نہیں نہ بنتا میرے پیارے بھائی، میدان عمل میں آنے کی ضرورت ہے۔ جن کے پاس فورس ہے ان کو کبھی نہیں پیچھے رہنا چاہیے۔ جب میدان عمل میں اتریں گے تب بات بنے گی نا۔ اور یاد رکھیں یہ دور سیاست، یہ دور پارٹی سسٹم کا دور ہے۔ لوگ پارٹی کی بیس پر الیکشن لڑتے جیتے ہیں، اور جو پارٹی کہتی ہے اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ اگر پارٹی سسٹم نہ ہوتا تو کتنے ایم پی اور ایم این اے جو تھے وہ ممتاز قادری کے ساتھ ہوتے۔ لکھ لو میری بات، چونکہ پارٹی سسٹم ہے۔ سب نے کہا سرکار ٹھیک ہے، آج کے رسول کو پھانسی لگا دو، ہم بھی تمہارے ساتھ۔ تو ان ایم پی اور ایم این اے مردود جو ہیں، جنہوں نے کوئی جرت سے کام نہیں لیا، یہ بھی کل قیامت کے دن پچھتائیں گے، ابھی دنیا میں پچھتائیں گے۔ ان کی ذلت اور خواری ان کی ہوگی کہ کاش کے رسول کو، جس نے گستاخ رسول کو، گستاخ اسلام کو جہنم رسید کے، اس کو پھانسی چڑھانے والے، اس میں فریق بننے والے سب شریک ہیں۔ اگر میں اور آپ سیاست میں نہیں آئیں گے تو بدماش آئیں گے، پھر بدماش آئے ہوئے، اور پھر اگر آپ اور میں ہوں گے پھر کیا ہوگا؟ نہ ہمارے ہاتھ میں قلم ہوگی، نہ ہمارے آدمی کو بات ہوگی، اور جن کے ہاتھ میں قلم ہے کہیں گے سرکار دستیں کر دیے، دستخط کر دیے، کل آنا مولانا صاحب آج ٹائم نہیں ہے۔ اور جب میرے اپنے ہاتھ میں قلم ہوگی میں خود ہی دستخط کر دوں گا۔ یہ دور قلم کا دور ہے، یہ دور پیپر کا دور ہے، یہ دور جماعت کا دور ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے عشق و محبت کے پلیٹ فارم پر سب ایک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھ عطا فرمائے۔ اور ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، ہر اچھا کام کرنے سے پہلے، ہر اچھا کام کل من زیبال، اچھا کام کرنے سے پہلے کرتا پہنے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی پیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کپڑے پہنے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھیں۔ اور جب گھر میں داخل ہوتے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، شیطان گھر سے نکل جائے گا۔ لا الہ الا اللہ